سماعت کی، آپ نے سنا اور ہم نے پڑھا۔ سورہ آل عمران کا 2 صفحہ تقریباً پڑھا جا چکا ہے۔ سورہ بقرہ عظیم الشان صورت ہے، 1000 سے زائد اللہ نے اس میں احکام بیان کیے، اور تراویح کا یہ مختصر درس اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ان میں سے کچھ احکام پر تفصیل سے بھی گفتگو کی جا سکے۔ بہرحال قبل اس کے کہ سورہ بقرہ کی کچھ مسائل کی طرف جو آج کے زمانے میں برننگ ٹاپک بن گیا ہے انڈین تناظر میں، کہہ دیجئے، سورہ فاتحہ کے اوپر کچھ باتیں آ جائیں۔ یہ عظیم الشان صورت ہے جس کی بے حد فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں نے آپ کی آواز پر جواب نہیں دیا۔ آپ نے بلایا مجھے، میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز پڑھ لی تو گیا ان کے پاس، تو آپ نے کہا کہ جب میں نے تمہیں پکارا تو تم نے میری پکار پر جواب کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کہ کیا اللہ کے اس قول کو نہیں سنے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو فوراً ان کے پکار پر لبیک کہا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میں تمہیں آج مسجد میں سے نکلنے سے پہلے ایک عظیم سورت سکھاؤں گا۔ چنانچہ جب نکلنے لگے وہ صحابی تو اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے سکھائیے وہ سورت، تو کہا کہ ہی الفاتحہ، ہی السبع المثانی القرآن العظیم، یہ سورہ فاتحہ ہے جو 7 آیات ہیں جس کی بار بار دہرائی جاتی ہے۔ گنیے گا تو 6 آیت نظر آتی، 7ویں آیت کون سی ہوئی؟ قرآن کریم سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں 7 آیات ہیں، لکھا رہتا ہے اوپر، اور اگر گنیے گا ترتیب سے تو الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو لوگ کہتے ہیں چھٹی۔ تو 2 آراء علماء کے ہیں۔ کچھ علماء نے اس بات کی طرف، کچھ علماء قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ حصہ ہے۔ یہ ایک قول ہے اور بہت مضبوط دلیل ہے ان کی۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں، بسم اللہ اسپیشلی نازل ہوئی ہے یہ آیت 2 صورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے۔ پہلے صورتوں کے درمیان پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نئی صورت کا آغاز ہو گیا، تو بسم اللہ ایک طرح سے اسٹاپ پوائنٹ ہو گیا، اس سے پتہ چل جاتا کہ پچھلی صورت کا اختتام ہوا ہے، اب نئی صورت کا آغاز ہوا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں رکھ دیا گیا، سوائے ایک سورہ کے، سورہ توبہ کے، جو 10ویں پارے کی صورت ہے، کیونکہ سورہ انفال اور توبہ ایک جیسی صورت ہے تو وہاں نہیں رکھا گیا۔ تو بہرحال 6ٹھی آیت، جن علماء نے کہا کہ بسم اللہ اسپیشلی نازل کی گئی ہے یہ آیت صورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے، جدائی پیدا کرنے کے لیے، ان کے نزدیک 6ٹھی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کو 6ٹھی آیت مانتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو یہ 7 ہے۔ انتہائی عظیم فضیلت ہے، انتہائی عظیم۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آسمان سے عجیب سی آواز آئی، لگا کوئی دروازہ کھل رہا ہے۔ حضرت جبریل نے نگاہیں اوپر کی تو اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کے کہے کہ آسمان کا یہ دروازہ آج کھل رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہ کھلا، اور اس سے ایک فرشتے اتر رہے ہیں جو فرشتہ روئے زمین پر کبھی نہ اترا۔ وہ فرشتہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا ابشر بالنورین، اے نبی خوش ہو جائیے، بشارت قبول کیجئے 2 نور کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور نہ یہ فرقان توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، کسی کتاب میں یہ مذکور نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے جیسے ہم نے آج پڑھی، اور سورہ فاتحہ، انتہائی عظیم فضیلت ہے۔ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈر لگا ہے دشمن کا کسی بھی ناحیے کا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ لیجیے کافی ہے، سارا خوف، سارا اندیشہ، سارے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اتنا اس سورہ کے ان 2 آیات کے اندر اتنی اللہ نے تاثیر رکھ رکھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھی، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں حفاظت کے لیے. اور اسی لیے سورہ فاتحہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ لوگ رقیہ جھاڑ پھونک ادھر ادھر جاتے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ سب سے بہترین رقیہ ہے. کہا کہ میں مکہ میں تھا اور طواف کے دوران ایسی حالت ہو جاتی کہ ایک قدم آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا، تو میں سورہ فاتحہ کو پانی میں لے کر پڑھتا، دم کیا کرتا خود کو، اس کثرت سے پڑھتے اور اس کے ذریعے خود کو دم کرتے. کہا کہ ایسی شفا حاصل ہوتی کہ ویسی شفا کسی دوا سے بھی نہیں. اور کہا کہ سورہ فاتحہ کو میں زمزم پڑھ کر خاص طور سے، کوئی خاص تعداد علماء نے نہیں ذکر کیے، بہت سارے علماء 7 کہتے ہیں، 7 آیت کی مناسبت، لیکن اس میں کوئی شرعی دلیل نہیں، بہرحال کثرت سے پڑھنے کی. کہا کہ کثرت سے پڑھتا اور جب اس پانی کو پیتا تو ایسی طاقت اور قوت کا احساس ہوتا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی زندگی. تو عظیم ترین سورہ ہے، بغیر اس کے نماز نہیں. نماز چاہے کوئی بھی ہو، چاہے فرض نماز ہو، نفل ہو، جنازے کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اگر کوئی کسی نماز کو نماز آپ کہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد رکھیے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن اور فی روایت بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز ہی نہیں جسے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، چاہے وہ امام کے پیچھے ہیں، سری ہے، جہری ہے. جہری نماز ہے تو امام صرف سورہ فاتحہ تک اکتفا کیجیے، بقیہ پہ خاموش رہیے. عظیم الشان سورہ ہے. تو اسی لیے اس سورہ کے ان فوائد سے بھی ہمیں اپنے آپ کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، سریہ میں، جنگ میں جا رہے تھے، اور عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ جب کسی قبیلے کے علاقے سے گزرتے تو وہ قبیلہ والا ان کی ضیافت کرتا تھا. ان کے ہاں یہ سسٹم تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ضیافت کرو. ان لوگوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں، تم لوگوں کی ضیافت نہیں کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے نہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا. اب پریشان ہوئے، ڈھونڈنے لگے کہ کوئی دم کرنے والا ہو جو بچھو کے زہر کو اتار سکے. تو ایک لونڈی آئی اسی قبیلے کی اور صحابہ کی جماعت باہر بیٹھی تھی، تو کہا کہ تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ تو ابو سعید خدری اٹھے اور گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، شفا یاب ہو گئی. کانما انشط من العقال، جیسے کہ کسی بندھن سے بندھا ہوا تھا، آزاد ہو گیا. 30 بکریاں اس نے دی. صحابہ نے کہا کہ ہم نہ لیں گے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ رقیہ ہے؟ کہا اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی. تو اگر کسی طرح کی اس طرح کی کیفیت جو آج کے زمانے میں لوگ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ ذہن کا بوجھل ہونا، کبھی پریشان ہونا، تو بہترین شفا سورہ فاتحہ ہے، بہترین شفا. اور عجیب کمال ہے ان آیات کے اندر. الحمدللہ رب العالمین جب کہتے ہیں تو ہم تعریف کی تمام قسموں کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص الحمدللہ کی بجائے حمدللہ یا حمدا للہ یا للہ الحمد اس طرح کے جملے پڑھے تو وہ تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کا مطلب سمجھیے. اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کی محبت، جس کی تعظیم میں جس کی پرستش کی جاتی. اور رب کہتے ہیں 2 طرح کی تربیت اللہ کرتا ہے. رب تربیت سے بنا، ربا یربی. ایک اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے دین پر قائم ہیں، اللہ ان کی تائید کرتا ہے. تائید کا مطلب جب بھی آپ کسی پریشانی میں گھرے اللہ کی خاص مدد آپ کے لیے نازل ہو جائے گی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے، ڈرے کہ کہیں نہ ہم پہ حملہ کر دے، ہمیں مروا نہ دے. کہا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ اسپیشل مدد اللہ کی ان بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو فرائض کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی میں ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ان کے لیے اللہ کی اسپیشل مدد آتی ہے. پکارا، مدد آ گئی. آپ دیکھ لیجیے، انبیاء کی داستان پڑھ لیجیے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ایوب کو یاد کیجیے، جب پکارا کہ رب مجھے تکلیف پہنچی ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا.
یونس کا قصہ آپ کو پتا ہے، جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار قبول کی۔ زکریا اولاد کی نعمت سے محروم تھے، پکارا، کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ تو اللہ سے ایک خاص رشتہ رکھیے گا تو اللہ آپ کی مدد کو پہنچے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی۔ رشتہ بنے گا کیسے؟ رشتہ بنتا ہے فرائض کی پابندی۔ سب سے اہم چیز اللہ کو جو محبوب ہے وہ فرائض۔ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کی جو بھی کوشش کرے ان میں سے سب سے اہم چیز وہ ہے کہ اللہ کے وہ میرے فرائض کی پاسداری کرے۔ دوسری چیز ذکر، کثرت سے اذکار، صبح و شام کے اذکار، دن اور رات میں۔ آج الحمدللہ رمضان کے ایام یہ غنیمت ہے اللہ سے ایک رشتہ بنانے کی۔ اسی لیے مستدرک حاکم وغیرہ کی ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح کی کلمات کو دہراتا ہے تو ان کلمات کی ایک گونج ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے، جیسے مکھیاں بناتی ہے ویسی، اور یہ عرش کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ جب بندہ کسی پریشانی میں پڑتا ہے اور پکارتا ہے اللہ کو تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس بندے کی آواز ہمیشہ پہنچتی تھی، صبح و شام تیرے یاد کرنے والے بندوں میں سے تھا، اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں اور فرشتے کی سفارش آپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ خاص رشتہ اس وقت بنتا ہے۔ تو اللہ اپنے خاص بندوں کی تربیت کرتا ہے ان کی تائید کر کے، اور جو بندے جن کے اندر طلب ہے، گرچہ ان کے اندر معصیت ہے، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہیں، بشری تقاضوں کی تحت لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن دل میں احساس ہوتا ہے گناہ کے اثر سے ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ پلٹنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ ان کی سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے رب کا مطلب۔ اور جب العالمین کہا تو کہا کہ تم مایوس نہ ہو، اللہ تمام عوالم جتنی بھی مخلوقات ہے سب کا رب ہے، سب کی تربیت، سب کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ اسرائیلیات ہیں، چونکہ وہ جانوروں کی اور دیگر مخلوقات کی زبانیں جانتے تھے، تو کہا سمندر کے کنارے کھڑے تھے، دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے اس میں منہ میں ایک دانہ لی ہوئی کھڑی ہے کنارے دریا کے۔ تو کہا کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ ایک میڈک آئے گا مجھے اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر لے جائے گا نیچے۔ کس کے لیے؟ کہا ایک کیڑا ہے جو اندھا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کو بڑا یاد کرتا ہے، اس کیڑے تک مجھ کو یہ دانہ پہنچانا ہے، اور یہ ڈیلی کا معاملہ ہے۔ تو دیکھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنی مخلوقات کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا کی یہ چیزیں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ اللہ کہتا ہے رحمان الرحیم، بڑا رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، تو رحمت اس کی دیکھ لیجیے کہ ایک کافر کو بھی جو اللہ کے وجود کا انکاری ہے، اللہ کو گالی بھی دیتا ہے، اس کو بھی اللہ کھلاتا ہے اور اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ کمال کی رحمت اللہ کی، لیکن اسپیشل رحمت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ خاص ہوگا۔ اتنا سب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنے قہر کی طرف اشارہ کرتا ہے، مالک یوم الدین، جو بدلے اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو تصور کیجئے کہ ہم یہاں اللہ کی رحمت کی صفت کو بھی یاد رکھیں، وہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جو قہر اور بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے ہاتھ میں آج بادشاہت ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ واحد کے لیے جو بے حد طاقت والا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے کہ ہمیں جزا اور بدلے کے دن سے کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے یہ آیت، بس اتنا سا ٹکڑا۔ ایاک نعبد ذلت ہے، جھکنا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے میں سب سے زیادہ پسند یہ بات ہے بندے سے کہ بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اکڑ نہ دکھائے۔ کس چیز کی اکڑ دکھائیں گے؟ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہوا کی نعمت سے محظوظ ہوتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، اللہ کی اگائی ہوئی فصلیں کھاتے ہیں، کس چیز پر اطراء؟ تو اللہ کو بے حد پسند ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ ذلیل ہو کر رہے۔ اور اسی لیے اس اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بادشاہ کا لقب پسند نہیں کیا۔ سب سے اچھا لقب اللہ کے نبی کو دیا ہے تو اللہ نے کہا بندہ۔
اشرف المقامات. ابن القیم لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے معزز جگہوں پر قرآن میں بندہ کہا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہمارے بندوں پر جو ہم نے نازل کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اس نے اپنے بندے کو لے گیا. کہا وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا تو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے, رب نہ کہا جائے, مانگنے دینے والا نہ کہا جائے کہ داتا ہے. نعوذ باللہ. ایک قبیلہ آتا ہے بنو عامر کا, اس سے احمد کی حدیث آتی ہے, کہا اس وفد کے سردار نے کہ انت سیدنا وابن سیدنا, آپ ہمارے آقا ہیں, آقا کے بیٹے ہیں. اتنا یہ تعریف کلمات سننے کے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو عبدیت اللہ کو بے حد پسند ہے. اور دوسری آیت کا دوسرا ٹکڑا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, کہا یہاں کبریائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو بندہ جہاں ایک طرف ذلت کا اقرار کرتا ہے, وہیں اپنی محتاجی اور عجز کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ نہیں بن سکتا جب تک تیری مدد نہ آئے, تیری مدد نہیں ہے. اور اسی لیے یاد رکھیے کہ نمازوں کی طرف آنا, دعا کی توفیق, یہ ساری باتیں علامت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ آپ کے توبے کو قبول کرے. توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے توبے کو اللہ قبول کرنا چاہتا ہے. دلیل دیکھیے 11ویں پارے کی آیت سورہ توبہ کی. اللہ نے کہا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ نے ان کے توبے کو قبول کیا تب وہ پلٹے, اللہ توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان. تو یاد رکھیے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, نیکیاں کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اور اللہ چاہتا ہے. تو کمال کی یہ سورہ ہے, چھوٹی سی سورت, اور اس کے بعد جہاں ہدایت کا سوال ہے کہ ہر لمحہ ہمیں ضرورت ہے چوکنا رہنے کی, اپنے نفس پر اترائیے نہیں, مت اترائیے کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں, بلکہ انسان کی حالت تو یہ ہوتی ہے, امام نووی کہتے ہیں کہ جب انسان جتنا اللہ کو جانتا ہے, جیسے جیسے اس کی معرفت اللہ سے بڑھتی ہے, اعمال کی حقارت اس کی نگاہوں میں بڑھ جاتی ہے. آپ جو بھی عمل کر رہے ہو لگتا ہے کہ کم ہے. اسی لیے احمد بن عاصم رحمہ اللہ کا مشہور قول آیا ہے من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف, جو اللہ کو جتنا جانتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اور تب سمجھیے اللہ کیوں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے علم دیا. تو علم آئے گا, عمل کو بڑا نہیں سمجھیے گا, بلکہ عمل کرنے کے بعد انسان روتے. صحابہ کی یہ سلف کی یہ شان تھی کہ رمضان گزر جاتا تو روتے تھے کہ ان اعمال کو جو ہم نے کیے رمضان میں اللہ قبول کر لے. تو چند روز نمازوں میں حاضر ہو کے روزے رکھے, کسی ایسے شخص کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں جو ہو سکتا ہے آپ کی نظروں میں کوتاہ, بلکہ کوشش کیجیے کہ اللہ جیسے تو نے میری ہدایت کا سامان کیا, اس بندے کو بھی ہدایت. گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کنٹینیو یہ دعائیں پڑھی جاتی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا, اور ان کا نہیں جو گمراہ ہوئے. انتہائی عظیم الشان صورت ہے, وقت مختصر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.